السلام علیکم۔ آج ہم صحیح بخاری کے ایک بہت اہم حصے کتاب الجنائز اس کی کچھ منتخب احادیث پر بات کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 633 سے 655 تک۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ ان روایات کی روشنی میں موت ہے، صبر ہے، جنازے کے احکام، آخرت، ان سے جڑے جو اسلامی تصورات ہیں ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ گفتگو ظاہر ہے انہی مخصوص احادیث تک محدود رہے گی۔ جی، اور یہ حدیث صرف آپ دیکھیں رسومات نہیں ہیں، یہ ہمارے عقیدے، روزمرہ کے جو معاشرتی رویے ہیں نا ان سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ اچھا۔ یعنی فرد کے ایمان سے لے کر اجتماعی ذمہ داریوں تک زندگی کے کئی اہم پہلو ہیں۔ صحیح، تو آئیے سب سے بنیادی نقطے سے شروع کریں جو ان احادیث میں بار بار آ رہا ہے، یعنی توحید اور نجات کا تعلق۔ حدیث 633 میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی جی، کہ ان کی امت کا وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا، چاہے اس سے بڑے گناہ جیسے زنا یا چوری ہی کیوں نہ ہوئے ہوں۔ ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر حدیث 634 میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قول بھی، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ شرک پر مرنے والا جہنم میں اور توحید پر مرنے والا جنت میں۔ یہ تو مطلب بہت ہی واضح بیان ہے۔ یقیناً، اور یہاں اصل نقطہ یہی ہے، یعنی کہ نجات کی بنیاد شرک سے پاک عقیدہ ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ اسلام میں توحید کی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، گناہ اپنی جگہ سنگین ہیں، ان پر سزا ہو، معافی ہو، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن شرک وہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر توبہ کے بغیر موت آ گئی تو معافی نہیں۔ یعنی عقیدے کی سلامتی پہلے ہے۔ بالکل، یہ عقیدے کی سلامتی کو اعمال کی کمی بیشی پر آپ کہہ سکتے ہیں فوقیت دیتا نظر آتا ہے۔ اچھا۔ عقیدے کی اس اہمیت کے ساتھ ساتھ یہ احادیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایمان کا عملی اظہار کیسے ہو روزمرہ تعلقات میں۔ حدیث 635 اس میں 7 کاموں کا حکم ہے اور 7 سے منع کیا گیا ہے۔ جی، حکم دیا گیا، جنازے کے ساتھ جانا، بیمار کی عیادت کرنا، دعوت قبول کرنا، کمزور کی مدد، قسم پوری کرنا، سلام کا جواب دینا اور چھینکنے والے کو دعا دینا۔ یہ تو ایسا لگتا ہے روزمرہ کی سماجی زندگی کا پورا نقشہ ہے۔ بالکل، یہ صرف آپ کہیں کہ انفرادی نیکیاں ہیں ایسا نہیں ہے، یہ معاشرتی ہم آہنگی کی بنیادیں ہیں۔ آپ دیکھیں ہر حکم دوسرے سے جڑتا ہے، بیمار کی عیادت، جنازے میں شرکت، یہ سب کمیونٹی کو جوڑتے ہیں۔ صحیح۔ اور جن چیزوں سے منع کیا گیا، جیسے مردوں کے لیے سونا چاندی کے برتن، ریشم کی مختلف اقسام، دیباج، کسی، استبرق، یہ اس زمانے کے پرتعیش لباس تھے۔ ہاں، تو ان میں شاید اسراف سے، تکبر سے بچنے کا پیغام ہے، اور ایک خاص قسم کی مردانہ سادگی، وقار وہ برقرار رکھنے کی بات ہو سکتی ہے۔ یعنی ایمان صرف دل کا معاملہ نہیں بلکہ سماجی ذمہ داریوں اور طرز زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اچھا، اب ایک اور اہم موضوع کی طرف آتے ہیں، موت سے جڑا ہوا صبر اور اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا۔ جی، بہت اہم۔ حدیث 636 کا واقعہ یہ بڑا غور طلب ہے۔ علا رضی اللہ عنہا، ان کے ہاں مہمان صحابی تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بڑے یقین سے کہتی ہیں کہ اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے معلوم؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہو کر نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو کسی اور کے جنتی ہونے کی قطعی گواہی کیسے دی جا سکتی ہے؟ علا کہتی ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی کے بارے میں ایسی گواہی نہیں دی۔ یہ اللہ کے علم غیب اور اس کے فیصلے کے سامنے انسان کی جو بے بسی ہے نا، عاجزی، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، بھلائی کی امید کرنی چاہیے، لیکن حتمی فیصلہ سنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ یعنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ بالکل، نجات کا دار و مدار اللہ کی رحمت پر ہے، ہمارے گمان پر نہیں۔ یہ ہمیں اپنی حدود یاد دلاتا ہے۔ اور صبر کی عملی صورت کیا ہو؟ حدیث 651 میں ایک واقعہ ہے، ایک عورت قبر پر رو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کی تلقین کی۔ جی، اس نے پہلے تو آپ کو پہچانا نہیں، بعد میں معذرت کی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور بات فرمائی، صبر تو صدمے کے شروع میں ہی ہوتا ہے، یعنی اصل امتحان پہلا لمحہ ہے۔ جی، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔
یعنی غم کا آنا تو فطری ہے، لیکن اصل صبر وہ ہے جو مصیبت کے پہلے جھٹکے کو سہ جائے۔ یہ نہیں کہ انسان بالکل پتھر بن جائے، بلکہ یہ کہ وہ اللہ پر ایمان اور بھروسہ قائم رکھے۔ لیکن کیا غم کا اظہار بالکل منع ہے؟ کیونکہ حدیث 652 میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقال قریب تھا، بچہ آپ کی گود میں تھا، سانس اکھڑ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جی ہاں، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ اپنے رحم دل بندوں پر ہی رحم کرتا ہے۔ یہاں تو آنسو بہانے کو رحمت کہا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ حدیث تو واضح کر دیتی ہے کہ آنسو بہانا، دل کا نرم ہونا، اپنے پیاروں کی جدائی پر غم محسوس کرنا، یہ انسانی فطرت ہے اور یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ اچھا، یہ اس نوحے اور بے صبری سے بالکل مختلف ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو صبر کا مطلب بے حسی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا پر قائم رہتے ہوئے فطری غم کا اظہار ہے۔ ہاں، اسی طرح حدیث 637 میں بھی جابر رضی اللہ عنہ اپنے شہید والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر روتے ہیں۔ لوگ منع کرتے ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے۔ جی، یہ بھی فطری غم کی اجازت دیتا ہے۔ بالکل، یہ تو غم اور صبر کے حوالے سے بہت اہم وضاحتیں ہو گئیں۔ اب ذرا جنازے اور تدفین کے جو عملی پہلو ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو حدیث 638 میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی، ان کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں صحابہ کو خبر دینا اور پھر ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، غائبانہ نماز جنازہ ایک خاص صورتحال ہے، لیکن یہ نماز جنازہ کی عمومی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ یہ میت کا حق ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ نجاشی اگرچہ دور تھے، لیکن ان کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو خدمات تھیں، جی، اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا۔ یہ امت کا جو ایک وسیع تر تعلق ہے نا، اس کی بھی علامت ہے۔ صحیح۔ اچھا، تدفین کے عمل میں بھی کچھ خاص ہدایات ملتی ہیں، جیسے حدیث 641 اور 642 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی غالباً حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کے غسل کی تفصیلات ہیں۔ جی ہاں، پانی اور بیری کے پتے یعنی سدر، اس سے طاق عدد میں غسل دینا، آخری بار کافور ملانا، دائیں طرف سے اور وضو کے اعضاء سے شروع کرنا، یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ میت کے اکرام اور پاکیزگی کا انتہائی اہتمام ظاہر کرتا ہے۔ ہر عمل سنت کے مطابق بہت احتیاط اور احترام سے کیا جا رہا ہے۔ بیری کے پتے، کافور، یہ صفائی اور خوشبو کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا تہبند دینا یہ میت کے لیے محبت اور برکت کا اظہار تھا۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اس آخری سفر کی تیاری میں بھی کتنی نزاکت اور توجہ دی گئی ہے۔ لیکن ہر صورتحال ایک جیسی نہیں ہوتی۔ حدیث 644 میں ایک شخص ہے جو حالت احرام میں اونٹنی سے گر کر فوت ہو جاتے ہیں۔ جی، یعنی حنوت نہ لگاؤ اور سر نہ ڈھانکو، کیونکہ وہ قیامت کے دن لبیک کہتا اٹھے گا۔ یہاں تو عام تدفین سے فرق ہے۔ جی بالکل، احرام آپ کو پتا ہے حج یا عمرے کے لیے ایک خاص لباس اور حالت ہے جس میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، جیسے خوشبو لگانا منع ہے، سر ڈھانکنا منع ہے مردوں کے لیے۔ ہاں، تو چونکہ وہ شخص عبادت کی اسی حالت میں فوت ہوا، اس کے کفن دفن میں بھی اس حالت کا لحاظ رکھا گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس حالت عبادت پر انسان کا خاتمہ ہو، اس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے شہادت کی موت جیسا ہی ایک اعزاز ہے۔ اور بعض اوقات حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بنیادی ضروریات پوری کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ حدیث 647 میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر ہے۔ احد میں شہید ہوئے۔ جی، ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دو۔ یہ تو بڑی سادگی اور بے بسی تو نہیں کہنا چاہیے، سادگی کی تصویر ہے۔ یہ ابتدائی مسلمانوں کی قربانی، ان کی سادگی اور دین کے لیے سب کچھ نیوچھاور کرنے کا جو جذبہ تھا، اس کی عکاسی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تدفین میں اصل چیز میت کی عزت اور بنیادی ضرورت پوری کرنا ہے، چاہے وسائل کم ہی کیوں نہ ہوں۔ تکلفات نہیں۔ جی، تکلفات اور دکھاوے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ واقعہ خاص طور پر جب خباب رضی اللہ عنہ کا وہ تبصرہ ساتھ آتا ہے کہ کچھ نے اپنا اجر دنیا میں بالکل نہیں پایا جیسے مصعب، اور کچھ پا رہے ہیں، تو یہ اور بھی پر اثر ہو جاتا ہے۔ بالکل،
اچھا، اب کچھ خاص معاملات اور وضاحتیں دیکھتے ہیں جو ان احادیث میں ہیں۔ ایک تو حدیث 640 ہے کہ جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، اللہ ان بچوں پر رحمت کے سبب والدین کو جنت میں داخل کرے گا۔ جی یہ تو بہت بڑی تسلی ہے۔ بلا شبہ یہ والدین کے لیے جو اتنا بڑا صدمہ برداشت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک عظیم وعدہ ہے، ایک تسلی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ معصوم بچوں کے بدلے والدین کو اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ جی، ایک بہت ہی پیچیدہ اور نازک معاملہ ہے عبداللہ بن ابئی کا، جو منافقین کا سردار تھا۔ ہاں، یہ واقعہ اہم ہے۔ حدیث 645 اور 646 میں تفصیل ہے کہ اس کے مسلمان بیٹے کی درخواست پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا کفن کے لیے دیا، نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا بھی کہ اللہ نے منع فرمایا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت 80 کا حوالہ دیا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، جس کے بعد پھر حتمی ممانعت کی آیت نازل ہوئی، سورۃ توبہ کی آیت 84۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قبر میں رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکلوایا، اپنا لعاب دہن ڈالا اور قمیض پہنائی۔ اس واقعے کو کیسے سمجھا جائے؟ اس واقعے کو اس کے تاریخی اور وحی کے نزول کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ روایات کے مطابق ابتدائی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے لیے دعا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبعی شفقت اور بیٹے کی دلجوئی کے لیے شاید نرمی کا معاملہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی ناراضگی کی طرف توجہ دلائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار والی آیت کا ذکر کیا۔ تاہم جب اللہ تعالیٰ نے واضح اور قطعی حکم نازل فرما دیا، آیت 94، کہ آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، تو پھر اس پر عمل کیا گیا۔ یعنی حکم آنے کے بعد پھر نہیں پڑھائی؟ جی، قمیض دینے اور لعاب ڈالنے کی روایات بھی موجود ہیں۔ ان کی حکمت اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جو روایات میں آیا ہے اسے غیر جانبداری سے بیان کریں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ احکامات بعض اوقات تدریجاً بھی نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وحی کے مطابق ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سوگ کے احکام پر۔ حدیث 650 واضح کرتی ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، سوائے شوہر کے، جس کے لیے عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، شوہر کی وفات پر عدت یعنی 4 ماہ 10 دن، یہ خاص شرعی حکم ہے۔ اس میں عورت پر زیب و زینت ترک کرنا، گھر میں رہنا لازم ہوتا ہے۔ اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ نسب کا تحفظ ہے، عورت کو نئے حالات سے مطابقت پیدا کرنے کا وقت دینا، یہ سب شامل ہے۔ دیگر رشتہ داروں کے لیے سوگ کی مدت صرف 3 دن تک محدود رکھنا، یہ شاید اس لیے ہے کہ زندگی کا سلسلہ چلتا رہے، لوگ اپنے معمولات پر واپس آئیں، غم میں مبالغہ نہ ہو جو بعض اوقات جزا فضا اور شکوے شکایت تک لے جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی ضمن میں حدیث 649 کا ذکر بھی اہم ہے۔ عطیہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ ہمیں یعنی عورتوں کو جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا، لیکن سختی نہیں کی گئی۔ جی، یہ بھی شاید اسی لیے ہے کہ عورتیں فطرتاً زیادہ نرم دل ہوتی ہیں، تو جنازے کے ساتھ جانے میں بے صبری یا زیادہ غم کے اظہار کا اندیشہ ہو سکتا ہے، لیکن سختی نہیں کی گئی کا جملہ بھی اہم ہے۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں ایک اور اہم نقطہ جس پر اختلاف رائے نظر آتا ہے، کیا گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے؟ حدیث 654 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے کچھ رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ جی، لیکن جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ فرمایا تھا کہ اللہ کافر کے عذاب میں اس کے گھر والوں کے رونے سے اضافہ کرتا ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ایک یہودی عورت کے واقعے کا حوالہ دیا حدیث 655 میں کہ گھر والے رو رہے تھے اور اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یہاں تو واضح فرق ہے دونوں آرا میں۔
جی، اور یہ حدیث کی روایت اور اس کے فہم کی جو نزاکت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت مضبوط دلائل دیے ہیں۔ قرآن کا بنیادی اصول کہ کوئی کسی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اصل سیاق و سباق، یعنی کافر یا یہودی عورت کا معاملہ، ان کی وضاحت سے یہی لگتا ہے کہ مرنے والے کو براہ راست دوسروں کے رونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس نے خود نوحہ کرنے کی وصیت کی ہو یا اس کا اپنا عقیدہ ہی غلط ہو۔ اچھا، البتہ اہل و عیال کا رونا میت کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، یا کافر کے معاملے میں اس کے عذاب میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، جیسا حضرت عائشہ نے فرمایا۔ تو حضرت عائشہ کی تحقیق اور وضاحت یہاں زیادہ راجع معلوم ہوتی ہے، جو قرآن کے اصولوں کے بھی مطابق ہے۔ تو مجموعی طور پر ان منتخب احادیث سے، یعنی 633 سے 655 تک، ہم نے دیکھا کہ اسلام موت اور اس سے متعلق معاملات کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ توحید کی بنیادی اہمیت، معاشرتی ذمہ داریاں، مشکل وقت میں صبر اور اللہ کی رضا پر قائم رہنا، میت کا اکرام، تدفین کے آداب اور مختلف خاص صورتحال میں شرعی احکام کی باریکیاں، یہ سب پہلو سامنے آئے۔ بالکل، اور ان سب پر غور کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید سامعین کے لیے بھی دلچسپ ہو، کہ ان روایات میں ایک طرف تو غسل، کفن، تدفین، ان جیسی مخصوص ظاہری رسومات پر بہت زور ہے، تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ جی ہاں، دوسری طرف توحید پر ایمان، صبر، اللہ کی رحمت پر بھروسہ، ان جیسی باطنی کیفیات کو بھی بنیادی حیثیت دی گئی ہے۔ یہ دونوں پہلو، یعنی ظاہری عمل اور باطنی ایمان، یہ مل کر زندگی، موت اور آخرت کے بارے میں کیا تصویر بناتے ہیں؟ خاص طور پر جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے حتمی انجام کے بارے میں قطعی علم نہ ہونے کا اظہار فرما رہے ہیں حدیث 636 میں، تو یہ اللہ کی رحمت پر انحصار کی اہمیت کو کیسے اجاگر کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جو سامعین ان موضوعات پر مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں وہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اصل ماخذ میں یقیناً اور بھی بہت کچھ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔